اسلام آباد جلسے میں تقریروں پر حکومت کا ایکشن، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ تقریروں کے بعد بنائے گئے مقدمات میں نامزد لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 196 کے تحت حکومت درخواست جمع کرائے گی۔ اس سیکشن کے مقدمات ناقابل ضمانت ہوتے ہیں۔ گرفتاری کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل نے فیصلے کی توثیق کر دی۔ وفاقی کابینہ سے معاملے کی باضابطہ منظوری کے لیے درخواست بھی کر دی گئی۔ تھانہ سنجانی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، خالد خورشید، شیخ وقاص اکرم، شعیب شاہین، شیر افضل مروت اور عامر ڈوگر سمیت 50 سے 60 افراد نامزد ہیں۔ میرٹ کرتے ہو، عدلیہ میں میرٹ کیا ہے؟ میرٹ دیکھیں، مجھے اپنے نانا کو انصاف دلانے میں 50 سال لگے، آئینی عدالت ناگزیر، جوڈیشل پروسیس میں تبدیلی بھی ضروری ہے۔ معذرت کے ساتھ اس مرتبہ کالے کوٹ کی دھمکی میں نہیں آنا، اپنے منشور کی بنیاد پر آئین سازی کرنے جا رہا ہوں، صرف عوام کے پاس طاقت ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے صحیح کر رہا ہوں یا غلط۔ بلاول بھٹو کا وکلاء سے خطاب، کہا پہلے صرف وکلاء سیاست ہوتی تھی، اب ججز سیاست بھی ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج کل تعیناتیاں ہو رہی ہیں تو ریفارمز کرنا پڑیں گی۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتفاق رائے بنتا ہے تو حکومت سے بات کریں گے۔ چاہتے ہیں آئین اور وفاق کے حوالے سے سیاسی کیس آئینی عدالت دیکھے، جب الگ آئینی عدالت ہوگی تو یہ کیسز وہاں چلائے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا بھی یہی موقف رہا ہے، اتفاق ہوتا ہے تو ہم آئینی عدالت بنا سکیں گے۔ چیف جسٹس نے سینئر ترین جج کے سربراہی میں بینچ کی تجویز دے کر خود سربراہی سنبھال لی۔ فی الحال 63 نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میری معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے، بینچ میں عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ لیا جائے۔ میرا خط 63 نظر ثانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے۔ جسٹس منیب اختر کا رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا خط سامنے آ گیا۔ لکھا سینئر جج کو چیف جسٹس کا خط کردار کشی کی مہم زیادہ لگی۔ خط میں چیف جسٹس نے اپنی تعریف پر زیادہ زور دیا ہے، اہم سوالات کے جوابات نہیں۔ افسوس ہے چیف جسٹس نے آئینی سوالات کا جواب دینے کے بجائے یہ طریقہ اپنایا۔ جسٹس منیب نے لکھا 5 رکنی بینچ ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا۔ 17 اکتوبر 2023 سے کمیٹی کی میٹنگز ہوئی لیکن کبھی بینچ تشکیل نہیں دیا گیا۔ 18 جولائی 2024 کو 17ویں اجلاس میں اچانک کمیٹی ایجنڈے میں بینچ کا معاملہ آیا۔ بینچ کی تشکیل نو جس طرح کی گئی اس کی وجوہات ڈھکی چھپی نہیں، بینچ کے معاملے پر غور ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس نے جسٹس منیب کا رجسٹرار کو خط عدالت میں پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا خط کو نظر ثانی کیس کے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط کو ریکارڈ کا حصہ بنانے سے انکار کرتے ہوئے ریمارکس دیے، ایسے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں ہے۔ کسی جج پر کسی مقدمے کی سماعت کے لیے زور نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹس منیب اختر کہتے ہیں ان کے خط کو سماعت سے معذرت نہ سمجھا جائے، بینچ سے الگ ہونا ہو تو عدالت میں آ کر بتایا جاتا ہے۔ کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل ہوں، وہ راضی نہ ہوئے تو نیا بینچ سماعت کرے گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کیا، سماعت کل تک ملتوی۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کا فیصلہ لکھنے والے جج کے بغیر نظر ثانی درخواست نہیں سنی جا سکتی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں 3 کے بجائے 2 رکنی ججز کمیٹی نے 63 نظر ثانی درخواست کے لیے بینچ تشکیل دیا جو درست نہیں۔ سپریم کورٹ کو اس بڑے آئینی بحران پر فیصلہ کرنا ہوگا یا پھر نئے آرڈیننس کی ضرورت ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی اپیل منظور، سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا۔ تنازع جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اضافی نوٹ میں لکھا مقننہ نے الیکشن کمیشن کو ججز کا پینل مانگنے اور انتخاب کا اختیار نہیں دیا۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی درخواست ضمانت خارج، دونوں ملزمان پر 2 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ خصوصی عدالت کے جج شاہ رخ ارجمن نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔
غیر جمہوری طریقے سے آئے ہوئے لوگوں نے آئین کو تباہ کر دیا. تشدد ہمارا وقت ضائع کر سکتا ہے، مقصد تبدیل نہیں کر سکتا. ہمیں جہاں جلسے کا حکم ملے گا جلسہ کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہوں، اپنے وسائل استعمال کروں گا. پنجاب پولیس کو وارننگ دے رہا ہوں، کسی کا غلط حکم نہ مانے. نگران دور حکومت میں پولیس سے وہ کام کرائے گئے جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا علی امین گنڈاپور فیڈریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خیبر پختونخوا بمقابلہ پنجاب یہ نہیں ہو سکتا. کے پی میں دہشت گردی کی آگ لگی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے. ریاست اور اداروں کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے. وفاق نے سیلاب متاثرین کی رقم اپنی جیب میں رکھی. بلوچستان کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں سیلاب متاثرین میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا سیلاب متاثرین کے نام پر ورلڈ بینک سے ملنے والے $400 ملین وفاق نے اپنی جیب میں رکھ لیے. اگلی بار ایسا نہ ہو سیلاب آئے، کوئی وزیر خارجہ اور وزیر اعظم جائے تو ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے. یہ رویہ رہا تو کوئی ہمیں امداد نہیں دے گا. وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ماضی کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا. صوبائی اور وفاقی حکومت سیلاب متاثرین کے مسائل کو سنجیدہ لیں. 2022 سے وفاق نے ایک گھر بھی نہیں بنایا. آپ یہ پیسہ فوری سیلاب متاثرین کو پہنچائیں. کوئی ہمیں دفن نہیں کر سکا، ہم کسی کو دفن نہیں کر سکتے. ارب پتیوں کی جمہوریت چل سکتی ہے نہ ڈیلیور کر سکتی ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب. کہا سیاسی جماعتوں کو درباری اور خوشامدی چاہیے، سیاسی کارکن نہیں. کوئی سیاسی جماعت اپنے دستور پر عمل کرنے کو تیار نہیں. اپنی قیادت کی عزت کریں، پوجا نہ کریں. سیاسی جماعتیں باریاں لے رہی ہیں. بلوچستان آتش فشاں بنا ہوا ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. خیبر پختونخوا میں وہ قوتیں زور پکڑ رہی ہیں جن کا آئین پر یقین ہی نہیں ہے. لاہور میں دھرنے پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر پرچہ کٹ گیا. حق دو عوام کو دھرنا دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان، لیاقت بلوچ، احمد سلمان بلوچ سمیت 9 رہنما نامزد. پولیس کا کہنا ہے روڈ بلاک ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سیاست، معیشت اور عدالت سے اہم خبریں. ایوان اقتدار کی سرگوشیاں، بے لاگ تبصرے اور تجزیے. پروگرام خبر سینئر صحافی محمد مالک کے ساتھ دیکھیے آج رات 10:03 پر. مہمان ہوں گے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار. انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ. FBR کا سسٹم بیٹھ گیا. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا انکم ٹیکس ریٹرن کی آخری تاریخ میں 30 دن کی توسیع کا مطالبہ. کہا انکم ٹیکس جمع کرانے میں تکنیکی مشکلات اور آن لائن سسٹم کی خرابی کا سامنا ہے. راولپنڈی، اسلام آباد ٹیکس بار کا بھی ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی تاریخ میں 31 اکتوبر تک توسیع کا مطالبہ. FBR کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع پر غور. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف آج آن لائن منظوری دے سکتے ہیں. 77 سال چھوٹے کاروبار والوں کو اہمیت نہیں دی گئی. لوگ کاروبار چلائیں گے یا مسائل میں گھرے رہیں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں اپنا کاروبار اور محنت کرنے والوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. گورنر کا لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کا دورہ، تاجروں کے مسائل سنے. اسرائیل کی پہلی بار لبنان کے دارالحکومت بیروت کے قلب میں اسلحہ ڈپو پر بمباری. پاپولر فرنٹ آف فلسطین کے 3 سینئر رہنما شہید. 24 گھنٹوں میں لبنان پر حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 105 ہو گئی. اسرائیل نے بیروت، وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا. وادی بیکا میں ایک ہی خاندان کے 17 افراد نے جام شہادت نوش کیا. اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے. عراق سے بھی اسرائیل پر ڈرون حملہ کیا گیا. اسرائیل کی ڈھٹائی، لبنان پر حملے جاری رکھنے کا اعلان. نیتن یاہو نے کہا جو اسرائیل پر حملہ کرے گا اسے نشانہ بنائیں گے. مقاصد کے حصول کے لیے حسن نصر اللہ کا خاتمہ ضروری تھا. ایران نے حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے. اسرائیلی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مزید 28 فلسطینی شہید. اسرائیلی فضائیہ کی اسکول میں قائم مہاجرین کیمپ پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے. جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,595 ہو گئی. مغربی کنارے سے 17 فلسطینی نوجوان گرفتار.
जेल के सामने से शहरी को उठाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। तलबी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आला साहब, जमानत के बावजूद लोगों को उठाया जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। अदालत असद कैसर केस में करार दे चुकी कि जमानत मिलने के बाद किसी को नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने वजीर आला के सामने सीसीटीवी वीडियो भी चलाई। एडवोकेट जनरल ने कहा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन में तरामीम कर रहे हैं, उसे बेहतर बना रहे हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। जंग नाई और धोबी तक आ गई है तो इसे तरक्की कर दें। बलोचों की खिदमत यह है कि आप कौमी धारे में सियासत करें। जिसने असलहा उठाया है उससे वैसे ही निपटेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की खुद को शमला तर्क करने वाली अदीला बलोच के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मासूम बच्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अपनी बच्चियों को कौमी धारे में खुशामदीद कहेंगे। आप हमारी तालीम याफ्ता बच्चियों को डॉलर्स के लिए जंग का ईंधन बना रहे हैं। पाकिस्तान के आसार कदीमा और तहजीबी विरसे का जश्न। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के तहत बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। तारीख दानों, मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने पाकिस्तान के तारीखी मकामात की अहमियत का अहाता करते हुए तहजीबी मीरास और आलमी सकाफती मंजरनामे पर उसके असरात पर गुफ्तगू की। डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजी टेक्सला म्यूजियम अंजुम जावेद ने कहा, पाकिस्तान का विरसा मिस्र और दीगर मुल्कों से ज़्यादा अहमियत रखता है। प्रोफेसर डॉक्टर रूथ यंग ने कहा, बुद्धमत विरसे के हवाले से पाकिस्तान में 6 ऐसे मकामात हैं जिनकी कदीम तारीखी अहमियत है। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था, हमें पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के साथ साथ सकाफत और विरसे को फ़रोग़ देना होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैकल्टी डीन्स की तकर्रुरी की अहलियत के लिए गवर्नर पंजाब का सर्कुलर कालादम करार दे दिया। अदालत ने कहा, गवर्नर पंजाब का जारी नोटिफिकेशन कानून के बरक्स है। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक्ट होता है जिसके तहत वाइस चांसलर और डीन्स का तकर्रुर होता है। गवर्नर अस खुद कोई तरीक़ाकार तय करके एक्ट में शामिल करने का नहीं कह सकते। उनके तय करदा तरीक़ाकार की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना है, वाइस चांसलर की तकर्रुरी का मसला गवर्नर और पंजाब हुकूमत हल कर लेती तो अच्छा होता। मुस्लिम लीग नून हमसे दूर रहना पसंद करती है, जिससे इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। सखर और खैरपुर में तलबा का MD कैट टेस्ट में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज। खैरपुर में कौमी शाहराह पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन ने कहा, पेपर वक्त से पहले आउट हुआ, सीटें पैसों के एवज फरोख्त की गईं। सखर में भी तलबा ने कौमी शाहराह बंद कर दी। इल्ज़ाम आयद किया, 10 लाख रुपए में एंट्री टेस्ट का पेपर लीक किया गया। BRT की तामीरात पर दरख्त काटने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को तलब कर लिया। जस्टिस अमजद सहतू ने रिमार्क्स दिए, तमाम जिम्मेदारी मेयर कराची की है, वो सरबराह हैं। सेक्रेटरी महकमा जंगलात ने अदालत को बताया, शहर के अंदर दरख्तों की जिम्मेदारी KMC की है। महकमा जंगलात की हुदूद शहर के बाहर से शुरू होती है। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान के नाम ECL में डालने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान में साबिक DIG जावेद जसकानी, SSP असद अली, SSP आसिफ रजा शामिल हैं। आलमी मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद और एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। भारत ने सदारती हुक्म के जरिए कश्मीरियों को उनकी ही ज़मीन पर मुहाजिर बना दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, अब मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख भारतीयों को डोमिसाइल जारी किए गए। हिंदू अक्सरियत में और कश्मीरी अक़लियत में तब्दील हो जाएंगे। हुर्रियत क़यादत जेलों में है। पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार्कोर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल यकतरफा रहा। मार्कोर्स सिर्फ 122 रन पर ढेर हो गए। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बासानी 18वें ओवर में हासिल किया। इवेंट के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाए। जीता हुआ मैच हारना कोई जनूबी अफ्रीका से सीखे। अबू धाबी में आयरलैंड ने तारीख रकम कर दी।
پہلی بار جنوبی افریقہ کو T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی. دو بھائی پروٹیاز کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے. راس ایڈیئر سینچری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیئر نے 4 وکٹیں اڑائیں. 196 رنز کے تعاقب میں پروٹیاز کو 12 گیندوں پر 23 رنز درکار تھے. مارک ایڈیئر نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا. 12 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جیت گیا. پتھریلی زمین، ریت کے میدان اور پہاڑی راستے، گورکھ کھیل کے دامن میں پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی کا انعقاد. ملک بھر سے ریسرز ایکشن میں، خواتین بائکرز بھی حصہ لے رہی ہیں. چیمپئن کا فیصلہ کل ہوگا. انگلش پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری. ٹوٹنہم ہاٹسپر نے مانچسٹر یونائٹڈ کو 3-0 سے شکست دے دی. ایسٹن ولا اور ایپسوچ کے درمیان میچ 2-2 گول سے برابر. اسپینش لیگ لا لیگا میں ریال میڈرڈ اور ایٹلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا. اور کراچی آرٹس کاؤنسل میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول پوری آبوتاب سے جاری. ڈانس فار پیس میں اسٹریٹ ڈانسرز کی زبردست پرفارمنس نے لوگوں کے دل جیت لیے. پاکستان کے علاوہ کوسوو، روانڈا، جنوبی افریقہ، کانگو اور نیپالی فنکاروں نے پرفارم کیا. غیر ملکی فنکاروں نے کامیڈی اور ٹریجڈی، تھیٹر، ویٹنگ فار ٹرین اور جنریشن 25 میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا.